جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا کہ ایک طرف حکومت جاری ہے لیکن دوسری طرف بہت سی غیر ملکی شخصیات اور انویسٹرز پاکستان آ رہے ہیں، اور آج حکومت کے وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے ایک فگر دیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو معدنیات ہیں ان کی جو ورتھ ہے وہ 6.1 ٹریلین ڈالر۔ یہ وہی فگر ہے جو تھوڑے دن پہلے جب ہم نے شمالی وزیرستان کے علاقے محمد خیل میں ایک جو کاپر کی سائٹ تھی جہاں سے مائننگ ہو رہی ہے، اس سائٹ پہ ہم نے وہاں کے انجینئرز کے ساتھ جب گفتگو کی تھی تو ان انجینئرز نے بھی ہمیں یہی ایک فگر دی تھی۔ تو کیا یہ جو فگر ہے یہ حکومت پاکستان کی باقاعدہ ایک سرکاری فگر ہے؟ اس پر ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ذرا یہ سن لیجئے کہ مصدق ملک صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بتا رہے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر، اور آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے پاس 6 ٹریلین ڈالرز کے معدنی ذخائر موجود ہیں۔ پاکستان کی صرف معدنیات جو ہیں ان کا ویلیو ایڈیشن نہیں، یعنی ایک اگر دھات نکلتی ہے اس میں سے کتنی گوگلز نکلیں گی یا اس میں سے کتنے ایپل نکلیں گے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، صرف مٹی جو کھود کے نکالنی ہے پاکستان کی معدنیات، ان کی قیمت 6.1 ٹریلین ڈالر۔ اچھا، تو انہوں نے بھی 6.1 ٹریلین ڈالر کی بات کی ہے۔ یہ جو 2021 میں حکومت پاکستان کا جیولوجیکل سروے جاری ہوا تھا، یہ فگر وہاں سے آئی ہے، اور یہ جو جیولوجیکل سروے ہے یہ آپ کو سکرین پہ اس کا ایک شارٹ نظر آ رہا ہے، یہ 2021 کا فگر ہے جو اب 2023 میں اس کو سرکاری شخصیات بھی اس فگر کو کوٹ کر رہی ہیں۔ تو عطاء اللہ تارڑ صاحب، یہ تو آپ مانیں کہ 2021 میں جن کی حکومت تھی انہوں نے جو فگر دی وہ فگر درست تھی، غلط نہیں تھی؟ دیکھیں، فگر دینا کوئی کامیابی نہیں ہے۔ ریکوڈیک کی جو پراپر سیٹلمنٹ ہوئی، اس پہ ایک ایفرٹ ہوئی، ٹیمیں ملک سے باہر گئیں، وہاں پہ وہ کر کے آئیں، اس معاملے کو ریزالو کر کے آئیں، تو جو منطقی انجام تک پہنچانا، امپلیمنٹیشن فیز میں لے جانا۔ پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا مشرف ایرا میں جو چنیوٹ کا آئرن اور ہے اس کا ایک ٹھیکہ امریکی فرم کو دے دیا گیا، اونے پونے دے دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اٹ از اے بریچ آف پبلک ٹرسٹ، شہباز صاحب اس کو واپس لے کے آئے، اس کا پراپر پھر ایک کانٹریکٹنگ آؤٹ ہوئی۔ تو سکسیس لائز ان گیٹنگ اٹ امپلیمنٹڈ۔ ابھی بھی جو SIFC ہے، اسپیشل انویسٹرز کاؤنسل جو ہے، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل جو ہے، اس کے اندر جو 4 ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں، مائننگ ان میں سے ایک ایریا ہے۔ گورنمنٹ کا بہت فوکس ہے اور پرائم منسٹر اس پہ متعدد میٹنگز کر چکے ہیں۔ تو یہ فگرز دینا میں سمجھتا ہوں کوئی کامیابی نہیں ہے، اس کو آگے لے کے چلنا، پاکستان کے مفاد میں اس سے پاکستان کا فائدہ لینا، وہ اصل کامیابی ہے جس کی طرف کام شروع ہو چکا ہے۔ اچھا سیف اللہ عبدو صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اگر الیکشن ہوتا ہے پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جاتی ہے تو یہ جو ہم معدنی ذخائر کی مالیت کی بات کر رہے ہیں، 2021 میں شروع ہوئی یہ گفتگو جب آپ کی پارٹی کی حکومت تھی، اور اب 2023 میں جب یہ حکومت جاری ہے تو یہ بھی وہی فگر دے رہی ہے جو آپ کی پارٹی کی حکومت کے دور میں ایک فگر سامنے آئی تھی، تو اگر اس کا درست استعمال کیا جائے معدنی ذخائر کا تو پاکستان کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ میر صاحب، جو پاکستان کی بڑے میں بڑی بدقسمتی ہے نا اس وقت تک، دیکھیں میں تو بات اس سے اسٹارٹ کروں گا کہ حکومت جس کی بھی ہو، ہم اس پہ آتے ہی نہیں کہ XYZ جس کی ہو، جب تک آپ اپنے ریسورسز نہیں بڑھائیں گے تب تک ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آپ کب تک باہر سے لون لے کے، جس کی بھی، میں نے پہلے کہہ دیا کہ حکومت جس کی بھی ہو، ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں لون پہ کہ کوئی بھی ملک آ جائے لون دے دے۔ ہم آج کل تو فخریہ ہو رہا ہے نا، مطلب کہ لون آ گیا جی بڑی بات ہو گئی، شادمانے بجائے جا رہے ہیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جب تک پاکستان میں اپنے ریسورسز نہیں بڑھیں گے، آپ کی آمدنی نہیں بڑھے گی، آپ کی ایکسپورٹ نہیں بڑھیں گی، تب تک پاکستان اسٹیبل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھیں معدنی وسائل یہاں اتنے ہیں، میں اس بات پہ نہیں آتا کہ مطلب جو ہے وہ فگر دینا بڑی بات نہیں ہے، وہ چیزیں اس پہ آتے ہی نہیں ہم۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جو ہمارے پاس ریسورس، آپ ایگریکلچر وائز دیکھیں ہمارے پاس کتنے جو ہے ہمارے پاس چانسز ہیں، ہم کیوں نہیں اس پہ جاتے؟ آپ کے پاس مدنی وسائل اتنے ہیں، آپ KP میں جائیں تو KP میں بہت ساری ایریاز اتنی، یہاں پیول کے بہت سے ذخائر ہیں، اس وقت وہاں کوئی بھی مطلب کام نہیں ہو رہا، ہم پیول جو ہے وہ ابھی بھی امپورٹ کر رہے ہیں، اس پہ ہی زیادہ ہماری جو پیسے اس پہ لگتے ہیں نا۔ اگر ہم معدنی وسائل پہ، جیسے آپ نے کہا، بالکل یہ حقیقت ہے کہ ہم اس پہ، اور اس کے علاوہ جو ہمارے ریسورسز ہیں جس ڈپارٹمنٹ میں انرجی سیکٹر کا آپ مثال دے دوں، انرجی سیکٹر میں آپ جائیں، پبلک پاور سیکٹر، اس کو جان بوجھ کے تباہ کیا جا رہا ہے، ہر حکومت میں، کسی بھی حکومت نے اس کو صحیح سمت پہ نہیں لگایا۔
آپ کو دیکھیں جن کو ہولڈنگ کمپنی بنی ہے اس کے بعد پبلک پاور سیکٹر ہیں, اپنے پبلک پاور سیکٹر کو بند کر دیں, صرف ہمیں ملک کو کھڑا کرنا ہے آئی پی پیز پہ. آپ جائیں اسی پبلک سیکٹر میں نے سینٹ میں اسپیچ کی ہے بجٹ میں کہ کوئی اگر آپ 200 بلین لگاتے ہیں, بجائے کہ آپ 200 بلین لگائیں گے تو سال میں آپ کو وہ 1 سال لگے گا ان کے بننے میں. 415 میگا واٹ آپ کا گڈو میں ہے, آپ کا 330 میگا واٹ آپ کا جو ہے لاکڑا تھرمل ہے. اگر ان کو آپ صرف ریہیبلیٹیٹ کریں تو 1 سال میں آپ کو 100 بلین بچا سکتے ہیں. لیکن کرے گا کون؟ اسی وجہ سے اس کو بھی ہمیں آگے چلنا چاہیے. ہمیں جو ڈپارٹمنٹ اچھے ہیں اس میں اپنے ریسورسز بڑھانے کے لیے پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی. انشاءاللہ ملک آگے جائے گا. اچھا لیکن میں صرف 30 سیکنڈ لوں. جہاں تک بات ہے کہ فگر کی بات واقعی نہیں بنتی. دیکھیں جب یہ حکومت آئی تھی نا, جب پی ڈی ایم کی, تو پی ڈی ایم 14 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم میں. لیکن واقعی جو کنسرن منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ فگر کی بات نہیں ہوتی. 14 جماعتوں میں سے آپ دیکھیں سینٹ میں جو 5 جماعتیں ہیں ہماری, وہ ساری مخالفت کرتی ہیں. کسی بھی جماعت کو حق نہیں ملا. واقعی فگر کی کوئی بھی اہمیت نہیں ہوتی. آپ جائیں بزنجو صاحب, آپ جائیں اچکزئی صاحب, آپ جائیں اے این پی, کسی کو بھی کوئی پارٹ نہیں ملا, صرف کیونکہ فگر تو ہے ہی نام میں گنوانے کے لیے. چلیں اچھا, میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ جو منرلز کی بات ہو رہی ہے اور ذخائر کا جو درست استعمال ہے اس کی بات ہو رہی ہے, تو اس پہ سینٹ میں کوئی بحث ہونی چاہیے, کوئی لیجسلیشن ہونی چاہیے کہ اس سارے معاملے میں ٹرانسپیرنسی جو ہے اس کو یقینی بنایا جائے. ایک تو ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے سارا کچھ, اور دوسرا صوبوں کے ڈومین میں انٹر نہیں ہونا چاہیے. میرا خیال ہے کہ صوبوں کے ڈومین میں انٹر ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کل اس کے اوپر مسئلے بنیں گے. معاملات اس حوالے سے کورٹس میں بھی جائیں گے اور اسمبلیوں میں بھی آئیں گے, اور اس کے اوپر پھر پبلک بھی جو ہے ان کی بھی ہارٹ برننگ ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ جو چیزیں طے ہیں, جس صوبے سے جو ذخائر نکل رہے ہیں اس صوبے کو اس کا باقاعدہ حصہ ملنا چاہیے. اور اس صوبے سے صرف اس کے سی ایم سے یا اس کی اسمبلیوں سے انگوٹھے نہیں لگوانے چاہیے, بلکہ عوام کی جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے نا ان تک بینیفٹ جو گراس روٹ لیول تک جانا چاہیے. آپ نے نام لیے بغیر اپنے صوبے کی طرف اشارہ کیا. میں ڈرتا ہوں پھر جاتے ہوئے. آپ ڈرتے ہیں؟ میں ڈرتا ہوں. چلیں میں بھی ڈرتا ہوں. آپ کا بہت بہت شکریہ. ابوالو صاحب آپ کا بھی شکریہ. ترڑ صاحب آپ کا بھی شکریہ.